میں نے آپ کے سامنے جس بات کا چرچا کرنا چاہا ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ وہ قیمتی اس لیے ہے کہ ہم لوگ کچھ چیز بھول گئے ہیں، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی تاریخ کو یاد کیجیے۔ آپ ایک بہت بڑا سبق ہے جس کو ہم لوگ بھول گئے ہیں، پہلے اس کو یاد کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور انہی کے نفس سے ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد دونوں کو جنت میں اللہ نے انٹری دے دی، اور کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اور حوا دونوں کے دونوں جنت میں ٹھہر جاؤ۔ فری میں جنت مل گئی تھی، فری میں، نہ عبادت، نہ کوئی پیسہ، نہ کچھ۔ اللہ نے پیدا کیا اور کہا جنت میں جاؤ۔ پابندی صرف ایک چیز کی پابندی، باقی ساری آزادی۔ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جو کچھ بھی چاہو کھاؤ، کوئی دقت نہیں ہے، ہر چیز کی چھوٹ ہے، بس ایک چیز کی پابندی لگا دی، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک چھوٹی سی چیز کی پابندی لگا دی۔ میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ادھر نہ جائیں بھائی، میں نے اتنی پیاری حدیث آپ کو سنا دی ہے، وہاں کوئی بھی مسئلہ وہ حل ہو جائے گا، ذمہ داران حل کر لیں گے اس کو۔ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، ایک پابندی، باقی پوری جنت۔ جنت کتنی بڑی ہے آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل میں ایسا خیال بھی پیدا نہیں ہوا جیسی جنت ہے۔ کتنی بڑی جنت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے آدم اور حوا سے کہا کہ پوری چھوٹ ہے، ایک پابندی، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اس سے پہلے آدم اور اس کی نسل سے ابلیس کا لفڑا ہو گیا تھا۔ کیسے ہوا تھا بھائی؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ نے جب کہا فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تو ذلیل و رسوا ہے، تیرے اوپر میری رحمت ختم، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ملعون۔ تو ابلیس نے کہا کہ اللہ مہلت چاہیے، ایک چھوٹ دے دیجئے ہمیں قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چھوٹ دے دیتا ہوں۔ اب آدم اور اس کی نسل کے سلسلے میں الٹیمیٹم دیتے ہوئے ابلیس کیا کہتا معلوم ہے آپ کو؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ اس آدم کے چکر میں میں تجھ سے دور ہوا، اب اس کو اور اس کی نسل کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں صراط مستقیم پہ گانٹ باندھ کے بیٹھ جاؤں گا اور ان لوگوں کو بہکاؤں گا، چوطرفہ حملہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چاروں طرف سے حملہ کروں گا اور سب کو اپنے پکش میں کر لوں گا۔ اور ابلیس اتنا اپنے ارادے میں پکا تھا کہ کہنے لگا کہ اللہ میں اکثر لوگوں کو اپنے پالے میں ڈال لوں گا، تیرے پاس کم لوگ رہیں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، تمہاری بات اپنی جگہ، میری طرف سے اس اعلان کو بھی دماغ میں بسا لے، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ کو بھی جہنم میں ڈالوں گا اور جتنے لوگ تیرے پیچھے چلیں گے سب کو جہنم میں ڈالوں گا، اس کو بھولنا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب آدم اور حوا سے اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھنا شیطان سے بچے رہنا، ابلیس سے بچے رہنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن آدم اور حوا ابلیس کے جال میں پھنس گئے۔ کیسے پھنسے؟ اس لیے کہ ابلیس نے انسان کی کمزور چیز کو پکڑ لیا۔ انسان کیسے کمزور ہے بھائی؟ انسان لالچی ہے۔ آپ کو کسی کو پھنسانا ہو نا، لالچ دے دو، آسانی سے پھنس جائے گا۔ ابھی آپ لوگوں کو دین کی باتیں کہہ کر کے اس پنڈال کو بھر نہیں سکتے، لیکن اعلان کر دیجئے اور گیٹ میں آپ پیسہ بانٹنا شروع کر دیجئے کہ ہر مجلس میں آنے والوں کے 1,000 روپے، ابھی دیکھیے جگہ نہیں ملے گی۔ انسان لالچی۔ اور دوسری بات،
انسان راز جاننا چاہتا ہے. آپ اپنے دوست سے کہیے کہ بھائی تمہارے کام کی ایک بات مجھے معلوم ہے, بتاؤں گا نہیں, پیچھے پڑ جائے گا. آپ بتاؤ بھائی کون سی بات ہے؟ ارے بھائی بتا دو. اچھا چلو 500 روپے دے دوں گا, چلو بتا دو. اچھا شرط لگا لو, کچھ بھی کہہ لو, بتا دو. یہ انسان کی کمزوری. ماحول کو اس نے بڑا خوبصورت بنایا. کیسے؟ آپ کو کسی کو پھنسانا ہو تو لوگ دنیا میں آج بھی جھوٹی قسم کھاتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے بھائی جھوٹی قسم کھانا. ابلیس نے بھی قسم کھایا, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. پھنسانے سے پہلے ماحول تیار کیا, اپنی بات مضبوط کر دیا, قسم کھا لیا. کہا کہ آدم اور حوا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں, تمہارے کام کی بات مجھے معلوم ہے, تمہارے فائدے کی بات مجھے معلوم ہے. یہ جو درخت ہے نا بہت قیمتی ہے, اسی لیے اللہ نے اس کے قریب جانے سے منع کیا. آدم اور حوا پیچھے پڑ گئے. بتاؤ بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اگر اس درخت کو چکھ لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے. بتائیے, فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو, اور اس نے کہا کہ فرشتہ بن جاؤ گے. اللہ نے آدم کو انسان بنایا, سنتشٹی نہیں ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو جس حال میں رکھا ہے بہت اچھا رکھا ہے, لیکن ہم سنتشٹ نہیں ہیں, ہم سنتشٹ نہیں ہیں. کہا کہ فرشتے بن جاؤ گے, او تکون من الخالدین. فری میں جنت ملی تھی, اللہ کا آفر تھا, فائدہ اٹھاتے رہتے. لیکن ابلیس نے کیا کہا کہ ہمیشہ جنت میں رہنے کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی اگر اس کو چکھ لو گے. اچھا یہ تو بہت کام کی بات ہے, فرشتہ بن جائیں گے, ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے سرٹیفکیٹ مل جائے گا. چلو آگے بڑھتے ہیں. اللہ کی بات بھول گئے, ابلیس کے جال میں پھنس گئے, اور آگے بڑھ کر کے آدم اور حوا نے درخت کو چکھ لیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اللہ کی نافرمانی ہوتے ہی جنتی لباس اتر گیا, اور دونوں کے شرمگاہ کھل گئے, اور دونوں مارے شرم کے درخت کے پتیاں جو جنت کی تھی ان کو اٹھا کر کے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. اللہ نے آواز دیا اور کہا الم انہکما عن تلکما الشجرہ, کیا میں نے اس درخت سے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ تم لوگوں نے نافرمانی کیوں کر دی؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ, کہہ دیا تھا کہ تمہارا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے, اس سے آگاہ رہنا. اسی کے جال میں پھنس گئے. اب تو پھنس ہی گئے تھے, اب کیا ہوتا؟ آدم اور حوا رونے لگے, گڑ گڑانے لگے, توبہ کرنے لگے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ معاف کر دے, رحم کر دے, بخش دے, برباد ہو جائیں گے نہیں تو. اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دیا, لیکن جنت سے نکال دیا. یہ سبق یاد رکھیے بھائی, ہم لوگ جنت سے نکالے گئے ہیں, یہ ہماری تاریخ, اس کو بھولیے گا مت. اب دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ فری میں جنت دیا تھا, لیکن آدم اور حوا نے نافرمانی کر دی, اور آدم اور حوا کی نسلیں بھی نافرمانی کریں گی. اس لیے اب فری میں جنت نہیں دیں گے. میری جنت انمول ہے, بہت قیمتی ہے. میری جنت میں آنے کے لیے میرا جیسا مطلوب بندہ بننا پڑے گا. لہٰذا اب تم لوگ جنت کو خالی کر دو, اور ہوا میں ہم نے تو فٹ بال بنایا ہے, زمین, اس میں چلے جاؤ, امتحان لیں گے. امتحان. تو اللہ نے ہم لوگوں کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ یہاں امتحان کے لیے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. برکت والی ذات اللہ کی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, ہر چیز پہ وہ قادر ہے. اور اس نے انسان کی زندگی اور موت کا نظام کیوں بنایا؟ کیوں انسان پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے؟ اللہ آزمانا چاہتا ہے کس کا عمل اچھا ہے, جو میری جنت میں جانے کے لائق ہے. تو ہم لوگ امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو دنیا میں ہم لوگ آئے بھائی, یہ امتحان حال میں بیٹھے ہیں. مدرسے کے طلبہ کے لیے بڑی آسانی ہوگی, اور ہمارے سامعین میں اکثر لوگ پڑھے لکھے ہوں گے انشاءاللہ, ان کو بھی میری بات سمجھ میں آئے گی. امتحان آسان ہوتا ہے کہ مشکل؟ بھائی امتحان نارمل, آپ لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہوتی کہ مشکل لگتا ہے؟ رات کی نیند حرام ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ امتحان مشکل چیز ہے, آسان نہیں ہے.
اگر آپ نے امتحان کی تیاری کر لی اور آپ کا دوست آپ سے سوال کرے تو آپ کو ڈر لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ نہیں لگے گا. طالب علم بتا رہے ہیں نہیں لگے گا. صحیح میں دوست آپ سے سوال کرے تو آپ بولیں گے ارے بھیا دو چار اور پوچھو نا، اور پوچھو نا. کیوں؟ دوست ہے، کوئی دقت نہیں. لیکن اگر پرنسپل صاحب امتحان لینے بیٹھ جائیں تو جو یاد کیا تو وہ بھی آدھا بھول جائیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جو یاد تھا وہ بھی بھول گئے. اس لیے اگر پہلے سے معلوم ہے کہ پرنسپل صاحب امتحان لیں گے تو زیادہ رٹا لگاؤ تاکہ یہاں پہ رہے، بھولو ہی نہیں. تو امتحان لینے والا جتنا بڑا ہوگا امتحان اتنا کٹھن اور مشکل اور سخت ہوگا. اس بات کو آپ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے بھائی؟ مانتے ہیں؟ ہم لوگوں کو اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا. امتحان کون لے گا؟ اللہ. اور اللہ کتنا بڑا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی ہے؟ اللہ اکبر. بار بار آپ سنتے ہیں، ہر دن نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اللہ اکبر. مطلب جانتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر من کل شیء. اللہ دنیا کی ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. ہم لوگوں کا امتحان اللہ لے گا. ہم لوگ امتحان دینے آئے ہیں اور اتنے مزے سے گھوم رہے ہیں. دیکھیں میرے یہ بھائی لوگ، اللہ امتحان لے گا اور بھائی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیٹھ جائیں بھائی امتحان کی تھوڑی تیاری کر لیں. بھائی امتحان کی تیاری کے لیے آ جاؤ، تھوڑا فائدے کی چیز ہے، بیٹھ جاؤ. آپ لوگ بیٹھ جاؤ، اللہ کے واسطے آپ کے لیے بول رہا ہوں. امتحان آپ کے ابا جی نہیں لیں گے، آپ کے محلے کے مولوی صاحب نہیں لیں گے، یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں لیں گے. امتحان اصل میں اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. علماء کرام سمجھ رہے ہیں لیبلوکم. امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ. ہاں بھائی امتحان کی تیاری کرنا تو آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، نہیں پچھتاؤ گے. ہم بول رہے ہیں آپ کو پچھتاؤ گے آپ. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے.